آپ بھلے کھاتے ہو کباب سموسے، لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ طبی لحاظ سے جو میں نے پڑھا اس کے حساب سے یہ سخت نقصان دہ، طرح طرح کی بیماریاں لاتے ہیں۔ بہت سو کو ایسا گیس چڑھتا ہوگا، پھر پتہ نہیں ہے اندر ہی گیس خارج ہوتا ہوگا مسجد میں، تو پھر اعتکاف نہیں کرنا چاہیے ایسوں کہ جن کو اس طرح گیس مسجد میں، جہاں اللہ کے فرشتے ہر وقت نازل ہوتے رہتے ہیں اور وہ بدبو اڑاتے رہتے ہوں، ایسے لوگ کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، گیٹ آؤٹ، تو باہر ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب آپ کھائیں گے تو یہ گیس کرے گی، ہاضمہ برباد کرے گی، قبض کریں گی، اور بہت یعنی کہ آپ کو نقصان، یہ تو ایک چھوٹا سا نقصان گیس وغیرہ بظاہر طبی لحاظ سے، لیکن اس کے لیے دل کو نقصان اور اعضاء کو نقصان اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں کباب سموسے پکوڑے۔ کبھی چلو آدمی کھائے، مسجد میں احتیاط کرے زیادہ، باہر اگر کھائے بھی تو اکا دکا پیس کھا لے تو بھی چلے۔ اب کئی کھا لیتے ہیں، کئی سموسے، کئی کباب، دے دڑا دڑ، اس کا پھر بہت مطلب ہے تو جائز یہ کھانا، حرام نہیں کہوں گا میں، طبی طور پہ اس کا بڑے نقصانات ہیں۔ یہ تیل میں تلی ہوئی جو بھی چیز، انڈا آملیٹ بھی نقصان دہ، انڈا ابلا ہوا کھائے، اور طب والے کہتے ہیں کہ ہاف بوائل کھائے، آدھا ابلا، ہاف بوائل سنا ہوگا آپ نے، وہ یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور میں عرض کروں گا کہ دیسی مرغی کا کھائے اگر میسر آئے، زیادہ فائدہ کرے گا، مگر ہاف بوائل ہو۔ اور تلا ہوا انڈا، جس کو آپ لوگ انڈا آملیٹ بولتے ہو، یہ نقصان دہ، کیونکہ تلا ہوا ہے نا، تو یہ گھی تیل جب یہ خوب اس کو کڑکڑاتے ہیں، پھر وہ انڈا کڑکڑاتے تیل میں نہیں تلا جاتا، اس میں تل نہیں پائے گا، اس میں تو بالکل وہ لیرے لیرے ہو جائے گا۔ یہ معمولی گرم کر کے اس کو اس میں ڈال کے نکال لیتے ہیں، تو یہ اس طرح کباب سموسے کی طرح نقصان دہ نہیں ہوگا، اس میں غالباً فری ریڈیکلز بنتے نہیں ہوں گے، کہ بہت جلدی تھوڑا سا گرم کیا اور اس کو انڈا ڈالا، ڈبکی لگوائی اور نکال دیا، تو یہ غالباً اس سے خارج ہونا چاہیے کباب سموسے والے نقصانات سے۔ البتہ جو بعض پتہ نہیں شامی کباب بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں اس کو، وہ اس میں انڈے، پھینٹے ہوئے انڈے میں یہ بھگو کے پھر اس کو تلتے ہیں، وہ کڑکڑاتا تیل ہوتا ہے، کڑکڑاتے تیل میں جو ہے نا اس میں فری ریڈیکلز بنتے ہیں جو آخرکار کینسر تک پہنچا سکتے ہیں آدمی کو۔ اس کو ہمارے وہ ڈیپ فرائی بھی کہتے ہیں پاپا، ڈیپ فرائی کہتے ہیں، یعنی بالکل وہ اس میں غوطہ لگا دیتے ہیں، جی تیل میں غوطہ لگا، تو پاپا گھی سے زیادہ نقصان دہ ہوا جو تیل کے مقابلے میں بھی۔ اور مسئلہ یہ ہے پاپا کہ اس وقت تقریباً ہمارے یہاں 5 بجنے والے ہیں، اور ہم اس وقت کباب اور اس طرح کی جو باتیں کہ تو وہ جہاں فرما رہے تھے نا کہ وہ روزے کا اصل مقصد بھوک، تو ابھی یہ سب کو یہ سن کے پاپا بھوک چمک رہی ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے، خالی کباب سموسے کا نام سن کر بھوک چمکتی ہوگی، پاپا کھایا نہیں نا صبح سے۔ تو پاپا یہ جو ڈیپ فرائی ہے، اس تو جو گھی میں ہوتا ہے یہ زیادہ نقصان دہ ہوا ہے، اس کا مطلب؟ نہیں، گھی کی بات نہیں کر رہا میں، گھی یا تیل، ان کو جب اپنے کڑکڑاتے ہیں نا تو اس میں فری ریڈیکلز، یہ ایک مطلب یعنی کہ میڈیکل ان کا نام ہے، یہ اصطلاح ڈاکٹروں کی اصطلاح، یا کوئی ایسا جز ہے جو اس میں پیدا ہو جاتا ہے، جو یعنی کہ زہریلے ٹائپ کا جز ہے، نقصان دہ مطلب ہے، تو اس سے طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ یہ میں نے رسالہ لکھا کباب سموسے کے نقصانات، ان میں تقریباً سبھی نے پڑھا ہوگا، بہت کم ہوگے جنہوں نے نہیں پڑھا ہوگا۔ کس نے پڑھا ہے؟ دیکھا کتنوں نے پڑھا ہے کباب سموسے کے نقصانات۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس کے باوجود کباب سموسے کون کون کھا رہا ہے، یہ پوچھوں گا کہ نفس کے آگے لاچاری ہے۔ اب سگریٹ کی ڈبی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اس سے کینسر کا اندیشہ ہے، لیکن یہ سگریٹ پھر بھی کون پیتی ہے؟ بس سگریٹ کا نا کہ آدمی عادی ہوتا ہے، بندانی ہوتا ہے سگریٹ، اس سے سگریٹ کو چھوڑنا، کباب سموسے کو چھوڑنا، دونوں میں فرق ہے، کافی فرق۔ چھوڑنے والے سگریٹ بھی چھوڑ دیتے، 1 2 3 کر دیتے، نہیں پیوں، بعض اوقات یہ ٹک بھی جاتے ہیں، نہیں پیتے۔
تو یہ کہ اب میں عرضی کر سکتا ہوں آپ کو، کیا کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ میں آپ کی بھلائی کی بات کرتا ہوں تو غور کر لیں، ورنہ پھر ڈاکٹر لوگ بھی تو دعاؤں میں برکت کی دعائیں مانگتے ہی ہیں۔ تو پھر اب یہ کہ ڈاکٹروں کے بعد بھیڑ کے دن آ رہے ہیں، اب ڈاکٹروں کے بعد رش رش رش، اب بھیڑ شروع ہو گئی ہوگی۔ یہ شروع میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہوگی، کہ ابھی 1-2 دن 3 دن ہوئے نا، پھر یہ کباب سموسے کھجلا پھینیاں، پھر سحری میں پراٹھے اور ملائی، یا وہی انڈا آملیٹ۔ انڈے میں بھی ہے نا کہ اس کی زردی کی تاثیر الگ ہوتی ہے، سفیدی کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے زردی سمیت ہی ہوتا ہے، تو زردی بھی اس کا بھی اپنی افادیت ہے، فائدہ ہے، اللہ نے پیدا کی اور بہت اس میں بھی غذائیت ہے۔ خیر، تو یہ اور وہ پراٹھے کا کوئی وہ دیسی گھی تو ہوتا نہیں کہ چلو بھائی گائے کا دیسی گھی کھایا آدمی تو وہ صحت بخش ہوتا ہے۔ یہ تو مطلب پام آئل اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا ہوتی ہوگی، اور اس میں یہ پراٹھے ان کو خوشبوئیں مار کے کوئی ایسنس مارتے ہوں گے اس پہ، وہ جو ملتا ہوگا ڈائریکٹ اس پہ ہوتی ہوگی کوئی ایسنس وغیرہ کی ترکیب، کیونکہ وہ دیسی گھی کا بھی ایسنس آتا ہے۔ وہ ویجیٹیبل گھی میں دیسی گھی کا وہ ڈال دیا جائے ایسنس، تو آپ کو دیسی گھی لگے گا، آپ دیسی گھی کے مزے لوٹو۔ تو اس طرح یہ چیزیں یہ کھاتے ہیں سحری میں، پراٹھا ملائی انڈا وغیرہ، یہ سحری کی مین آئٹم ہے۔ تو یہ بیچارے کھاتے ہیں۔ اب یہ جب کھاتے ہیں تو پھر پیٹ پکڑ کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جو ہلکی پھلکی سی وہ جو ہوتی ہے خجلے ٹائپ کے، وہ بالکل ایک وہ باریک باریک سی وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہ تو اس کو باریک باریک ہے نا، اس کو پھینی بولتے ہیں۔ ہاں پھینی، اس کو مطلب دودھ میں ڈبو کر آدمی کھا لیتا ہلکا پھلکا سا، تو یہ منو وزنی ہے۔ کہاں وزن ہوتا ہے بابا؟ ہاں یہی کو ظاہری وزن میں نے کہا کلو کا، اور یہ وزن نہیں، پیٹ پر وزنی ہے، یہ پھینی بولتے ہیں۔ اور جو موٹی موٹی دیوار والا جو آتا ہے وہ یہ گولائی والا، یہ کھجلا بولتے ہیں۔ یہ خاص رمضان میں بیمار ڈالنے والی آئٹم ہے، خاص آئٹم ہے، یہ رمضان ہی میں چلتی ہے۔ رمضان میں تو کھاتے ہیں بابا، تو ڈاکٹر بھی تو دعا مانگتے ہیں نا۔ آپ کو یقین نہیں آئے تو آپ کلینک کا چکر لگا لو، اگر یقین نہیں آتا نا، ایک ڈاکٹر کو پوچھو کہ رمضان میں کن دنوں میں آپ کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے، تو یہ شاید بولیں گے آخری دنوں میں، اور عید کو بھی لوگ ہمارے دروازے بجاتے ہوتے ہیں بخار چڑھا ہوا۔ اب ہماری مسجدوں میں ان کو ہم کباب سموسے معتکفین کو نہیں کھلا رہے، اس کی برکت ہے نا۔ دوسری مسجدوں میں جو جاتے ہیں وہ بتاؤ، یا جو باہر کے وہ کباب خور آتے ہیں نا یہاں، وہ اپنی بولی بولتے رہے، دوسری مسجدوں میں ٹھاؤں ٹھاؤں ٹھاؤں، ایک ادھر سے ٹھاؤں بولے گا تو ادھر سے وہ ریپلائی ملے گی ٹھاں، تو ادھر تو چلتی رہتی ہے، مطلب مسجد میں وہ آدمی نماز چین سے پڑھ ہی نہ سکے۔ یہ کباب سموسے کے کارنامے ہیں۔